فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجز ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم ومنكر ولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات پڑھ دے مل کے محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز محترم مکرم سامعین کرام، خالق کائنات باری تعالی اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں پہنچائیں، ان پر اذیت دینے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور صرف اس دنیا میں اللہ کی لعنت کا سلسلہ ان پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے آخرت کی منزلیں جب آئیں گی تو وہاں پر اللہ نے ان کے لیے ایسا عذاب رکھا ہے کہ جو عذاب انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کر لیا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کو رکھ کر بہت بڑے بڑے فیصلے بہت آسانی سے کر دیے کہ دیکھو میرے حبیب کو میرے ساتھ ساتھ اذیت پہنچانے والا دنیا میں لعنتوں کا شکار ہو جائے گا، ملامتوں میں گرفتار ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ سلسلہ بڑھ کر قیامت تک جائے گا. یہاں ملعون کہلائے گا اور بارگاہ رب میں جب پہنچے گا تو وہاں عذاب کا شکار ہو جائے گا. قرآن اگر آپ پڑھیں اتنا لطیف فقرہ ہے، صرف عذاب نہیں کہا اللہ نے، عذاب مہینہ کہا. عذاب کہہ دیتا اللہ تو یہی بات کافی ہو جاتی، دنیا میں معلوم ہے اور آخرت میں اس پر عذاب ہوگا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایسا عذاب نہیں ہوگا، عذاب ایسا ہوگا جو اسے ذلیل کر دے گا. آخرت میں اس کے اوپر ایسا عذاب ہوگا. اور میں اشارتاً یہ بات کہہ دوں، اسی طرح کی آیت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جب شام کے اس دربار میں پڑھی تھی کہ اللہ ظالم کو چھوٹ اسی لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر سکیں، اور جب وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر چکے ہوتے ہیں تب اللہ انہیں ایک ایسا عذاب دیتا ہے کہ جو عذاب انہیں ذلیل کر دیتا ہے. ہم نے شہزادی کی پڑھی ہوئی اس آیت کو اپنے ذہنوں میں آج تک یاد رکھا ہے کہ ذلیل کر دینے والا عذاب کیسا ہوتا ہے.
جب جب حسین زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، یزید مردہ باد کا نعرہ بتاتا ہے کہ عذاب المہینہ ایسا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، صلوات پڑھ دیں کہ محمد علیہ وسلم۔ مولا سلامت رکھیے آپ کو۔ میں بہت آسان بات کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ایک ایسے پاک و پاکیزہ ذکر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ جانے کب کس کو کہاں کس انداز سے یہ فاطمیہ بنانے کا موقع ملے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم سے بڑا اپنی قسمت پر رقص اور ناز کرنے والا کوئی نہیں مل سکتا کہ دنیا میں ایک واحد قوم ہے جو جتنا رسول کو مناتی ہے، جتنا علی کو مانتی ہے اور ان کے جشن کو مناتی ہے، ہم نے اتنا ہی فاطمہ کو جشن اور ان کے مصائب کا اہتمام کیا ہے۔ پنجتن کے عدد کو مکمل طریقے سے منانے والی اگر کوئی قوم ہے تو ہم اور آپ ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد کرتا ہے، آئیے اس آیت کو رکھتے ہیں اور ایک گفتگو کے عنوان کو، اور میرے لیے یہ شرف کی بات رہی ہے کہ اس سلسلے کا آغاز میرے نام کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور میں اس کا حصہ ہوں، اور ہم سب شہزادی کونین کے لیے یہ کوشش کریں اس سال کہ ہم فاطمیہ ایسا منائیں کہ واقعاً لوگوں کو یہ لگنے لگ جائے کہ یہ محرم تو نہیں آ گیا۔ اور جب محرم کی بات آئے گی، میں پھر جملے کو دہرا رہا ہوں، جب محرم کی بات آئے گی، جس طرح سے ہم نے اپنی مجالسوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی تحقیق سے، اپنی تقاریر سے حسین کے قاتل کا چہرہ بے نقاب کر دیا، انشاءاللہ بالمستعان اس سرزمین سے لے کر پوری کائنات میں ہم اپنی کوششوں کے ذریعے سے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل کو بھی بے نقاب کر دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے عظمت آل محمد پر۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے گا، اللہ نے کہا کہ اس پر میری لعنت ہوگی، اور مجھے اور میرے رسول کو اذیت پہنچانے والے پر یہ لعنتوں کا سلسلہ دنیا میں ختم نہیں ہوگا، وہ کھینچ کر جائے گا میدان محشر تک، اور وہاں پر بھی عذاب ہوگا۔ خدا کی قسم، تاریخ کے اوراق کو الٹیے اور دیکھیے، میں دنیا کے عذاب کی بات فضائل کے باب کو کھولنے کے بعد کروں گا۔ میں نے جب آخرت کی منزلوں کو پڑھا اور اس وادی میں قدم رکھا، اہل محشر عذاب کے انداز میں جو اللہ نے پیش کیا، جہاں پر لوگوں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، جنت کے اعلیٰ مقامات پر لوگ جا رہے ہوں گے، وہیں پر ایک طرف حشر کے میدان میں ایسا ماحول ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے نام اعمال کو لے کر بھٹک رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے کہ کاش کوئی شفیع مل جائے، کوئی نیکی بانٹنے والا مل جائے، کوئی جنت کی طرف لے جانے والا مل جائے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کا دامن پکڑ رہے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے ہنگام میں آواز آئے گی، اسے جہنم میں ڈال دو، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس کے یہ رشتوں میں کمی ہے، اس کی یہ نام اعمال میں کمیاں ہیں۔ میدان محشر ہنگام ہوگا ایک ایسا جہاں پر لوگ جہنم کی طرف پھینکے جا رہے ہوں گے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس ہنگام میں کہ جہاں پر لوگ کثرت سے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اپنے اعمال کی طرف سے، اور ایک گروہ ہوگا جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اس اثنا میں ایک شخص لایا جائے گا، اس انداز سے لایا جائے گا کہ اس کے اطراف آس پاس محشر کے ایسے فرشتے ہوں گے جن کا وجود آگ سے بنا ہوگا، اور اس آگ والے فرشتے کے ہاتھوں میں آگ کی موٹی موٹی زنجیریں ہوں گی۔ اللہ کرے میں قرآن کے اس مہینہ کے عذاب کی ایک جھلک آپ کو دکھا سکوں۔ ان آگ والے فرشتوں کے ہاتھ میں موٹی موٹی آگ کی زنجیریں ہوں گی، اور وہ فرشتے محشر میں آنے والے اس شخص کے گردن میں، ہاتھ اور پاؤں میں اس طرح سے زنجیریں باندھ کر اس آگ کی زنجیروں کو اہل محشر کے سامنے گھسیٹ رہے ہوں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی تلاش میں ایک دوسرے کے پیچھے شفاعت کے لیے دوڑ رہے تھے نا، وہ سب ٹھہر جائیں گے اور ٹھہر کے اس شخص کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ اہل محشر تک پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں لگ رہا تھا کہ عذاب ہم پہ ہو رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ جہنم میں ہم ہی جا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا تھا کہ جہنم کے طبقات ہمارے لیے ہی سخت ہے، یہ کون سا شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر ہماری روحوں کو سکون پہنچنے لگا کہ کم سے کم ہمارا عذاب اس کے عذاب سے کم ہے۔
ہماری تکلیفیں اس کی تکلیفوں سے کم ہے. وہ کہیں گے کہ لوگ گھبرا جائیں گے. اہل محشر اللہ کے وہ خوفناک فرشتے اسی گردن میں لوہے کی اور آگ کی بنی ہوئی ایسی زنجیر ڈال کے جب گھسیٹ رہیں گے, اہل محشر کے نزدیک کی ندا آئے گی, اسے پہچانو یہ وہی آگ والا ہے جس نے دنیا میں رسول کی بیٹی کے در کو جلایا تھا. یہ وہی ہے کہ جس کے لیے ہم نے بارہا اشارہ کیا تھا کہ دیکھو مجھے اور میرے رسول کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا. اس نے تو کبھی رسول کو تکلیف نہیں پہنچائی. بارہ الہا تو اسے بے دردی کے ساتھ محشر کا اہل محشر کے سامنے کیوں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا تم نے رسول کی زبانی سے یہ فقرہ نہیں سنا کہ یاد رکھنا میں ایک ایسی مرکز طہارت بناؤں گا کہ جس کی رضایت میری رضایت ہوگی, جس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہوگا. اور یہ میں اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلاؤں گا کہ دیکھو میری بیٹی کو پہچان لو, اس کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے, اس کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ محشر میں اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کی دہلیز پر سر جھکانا یہ بتائے گی کہ ہم سے خدا راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی, کیسی ذات اللہ نے بنائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ پر. اگر تمہیں پہچاننا ہے کہ اللہ کی رضایت کہاں ہے, اگر تمہیں جاننا ہے کہ اللہ کی رضایت کہاں ہے, تو تمہیں دہلیز فاطمہ پہ دیکھنا ہوگا. اگر تمہیں اللہ کے غضب سے بچنا ہے, اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ فاطمہ کس کس سے راضی ہے, فاطمہ کس کس کے اعمال سے راضی و خوشنود ہو رہی ہے. شہزادی کے لیے جب یہ باب کھلتا ہے سب سے پہلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے شہزادی کا نام ہے. نام فاطمہ ہے. تاریخ نے تقریباً 10 نام شہزادی کے لکھے. ہر نام اپنے اندر ایک کمال رکھتا ہے. بہت نازک منزلوں پر سے گزرنے والا ہوں اور اس پہ قدم رکھنے والا ہوں. 10 نام اور میری اپنی تحقیق کے اعتبار سے تقریباً شہزادی کے 200 القاب اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کی کتب میں موجود ہیں. 200 القاب شہزادی کے اور 20 سے زائد کنیتیں ہیں. ایک فقرہ کہہ دوں, ہمارے اور آپ کے بچوں کے نام ہم اپنی محبت میں رکھتے ہیں. بچہ سیاہی کی نہ ہو, ہم اپنے بیٹے کو چاند نام دے دیتے ہیں. اہل حرم اور اہل بیت کے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. جو بناتا ہے, جو پیدا کرتا ہے, جو بھیجتا ہے, وہی نام بھی عطا کرتا ہے اور نام اس کی صفات کے جیسا رکھتا ہے. نام اسے کمالات کے جیسا رکھتا ہے. وہ بہت بلند تھا زمانے میں بھی اور کمالات نے بھی, اس لیے اس اعلیٰ نے اس کا نام علی رکھا. عرش والوں کے نزدیک سب سے زیادہ اس کی تعریف ہوتی تھی اور خود خدا اس کی تعریف کرتا تھا, اس کی حمد کرتا تھا. لہذا اس محمود نے اس کا نام محمد رکھا. چونکہ وہ اپنے بندوں کو گناہوں کے چنگل سے آزاد کرتا تھا, لہذا اس فاطر السماوات نے ان کا نام فاطمہ رکھا. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد. اور آپ کے ذہن اگر بیدار ہو رہے ہیں تو ایک فقرہ سماعتوں کے حوالے آپ کو ہدیہ کرتا ہوا چلو. عزیزان محترم, 20 جمادی الثانیہ کو فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو فاطمہ الزہرا نام نہیں دیا گیا. اگر 20 جمادی الثانیہ سن 5 بعثت کو دیا گیا ہوتا تو اسی دن آدم نہ کہتا کہ پالنے والے فاطمہ کے واسطے سے مجھے معاف کر دے. آدم کا فاطمہ الزہرا سلام علیہ کا نام لے کر واسطہ کر کے اپنی دعا کا قبول کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ 20 جمادی ثانیہ کو یہ فاطمہ نہیں بنی ہے. بہت جملے کو احتیاط سے کرو. فاطمہ اس وقت سے فاطمہ ہے جب علی کے علم میں آئی. شہزادی کونین اس وقت سے فاطمہ ہے
کہ جب مولا متقیان کے علم میں آئی، اب یہ آپ کی تحقیق پر چھوڑ رہا ہوں کہ علی کا علم کب سے ہے؟ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد۔ اللہ نے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ سارے علماء تشریف فرمائے، سب جانتے ہیں۔ فاطمہ کے جہاں مختلف معنی ہیں، وہاں ایک معنی فاطمہ کا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے چاہنے والوں کو چھڑانے والی۔ جس نے اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا لیا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور جب آپ القاب کی دنیا میں قدم رکھیں گے، ہر لقب شہزادی کی ایک خصوصیت کی عکاسی کر رہا ہوگا، ہر کنیت اپنے اندر ایک جمال بکھیر رہی ہوگی، ہر صفات اپنے اندر ایک بہت بڑے واقعے کی آئین پیش کر رہا ہوگا۔ جب کنیتوں کا باب کھلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی القاب شہزادی کے، جو میں نے کہا کنیت تقریباً 200 سے زیادہ القاب اور 20 سے زیادہ کنیتیں، جس میں کر کے کنیتیں آئی ہیں، وہ سب کے سب فضائل بے کرا کا ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہے جو شہزادی کے فضائل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کسی قبیلے کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ اس کا لقب دیا ہوا ہے جس کی زبان بولتی ہی اسی وقت ہے جب تک کہ وہی نہ آ جائے۔ شہزادے کونین کو جب القاب ملے، صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر۔ میں انہیں چند ایک القاب کی طرف اشارہ کروں گا اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ شہزادے کو جب لقب دیا گیا، لقب استعمال ہوا بقیت النبوہ۔ رسول اپنی بیٹی کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ بقائے نبوت ہے۔ رسول نے فرمایا، میں نے بہت جتنے بھی القاب، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ تشریف فرماؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے 200 لقب پڑھے ہیں، یوں نہیں کہ میں عدد ایک آپ کو بتا دے رہا ہوں، ایک لقب پڑھا تو وہ القاب جو میں اپنے موضوع میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا، جو میں آپ کو سنا سکتا تھا، میں نے ان کا انتخاب کیا۔ بڑے خوبصورت القاب ہے، سنیے گا کبھی، جا کے پڑھیے گا۔ اور علماء نے اور مصنفین نے اس کی شرح کی ہے۔ شہزادی کے القاب میں ایک لقب تھا برزخ النبوہ، نبوت کی برزخ، یعنی فاطمہ الزہرا۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں میری ایک خواہش یہ ہے کہ شاید میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اگر علماء حضرات کی ان کی خدمتوں میں ذرا گرا نہ گزرے تو نام مولا ایک قدم میرے سامنے بیٹھ جائے، کہ ویسے ہی میری آنکھ خراب ہے، میں 2 آنکھیں اس طرح آپ کو دیکھنے کے لیے لگائے ہوا ہوں، مجھے اور بھی لوگ نہیں دکھ رہے ہیں، تاکہ مومن کا چہرہ دیکھتے ہوئے مجھے بھی ثواب مل جائے۔ نام مولا ایک قدم آگے جائے، سامنے بیٹھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ڈراؤنی باتیں نہیں کروں گا، آسان باتیں کروں گا، تاکہ آپ سے کچھ داد و صلاحیت دے سکوں اور شہزادی کے سامنے یہ منہ دکھا سکوں، بیوی میں آپ کے فضائل کا ایک قطرہ شاید پیش کر پایا۔ صلوات پڑھ دیں میرے محمد آل محمد پر۔ میں اپنے اطمینان کے لیے بات کر رہا ہوں، میں سب کو آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ شہزادی کے القاب پہ ایک نظر ڈال رہا ہوں اور سرسری نگاہ سے گزر جاؤں گا۔ جہاں شہزادی کے 200 القاب ذکر ہوئے، ایک لقب ذکر ہوا برزخ النبوہ۔ جب میں نے شرح دیکھی برزخ النبوہ، کتنی خوبصورت شرح، سنیے گا کبھی۔ برزخ کہتے ہیں زندگی اور قیامت کے درمیان جوڑ دینے والے لمحے کو۔ برزخ النبوہ شہزادی کو اس لیے کہا گیا کہ امت اور نبوت کے درمیان جو چیز وصل قرار پاتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب اگر کسی امتی کو محمد سے جڑنا ہو تو اسے سر کے بل مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کی تحریس پر آنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد آل محمد۔ تفاحت الفردوس حضرت فاطمہ الزہرا۔ ایک میں نے کہا یہ ہمارے اور آپ کے کسی مورخ کے جوش میں آ کر دیے ہوئے القاب نہیں ہے، یہ زبان پیغمبر کے دیے ہوئے ایک لقب ہے جس کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے۔ جنت کا پھل، جنت کا سیب، اور ایک لقب سنیے گا ثمرۃ النبوہ، نبوت کا ثمرہ۔ یہ لقب خود عرب کے ان تانا زنوں کے رخ پر تماچا ہے۔
ثمرۃ النبوہ کہہ دینا وہ لوگ کی جو گلیوں میں بھٹک کر ہمارے نبی کو تانا دے رہے تھے کہ کوئی نہیں، اس کی تبلیغوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تمام پیغامات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آ کے ہمارے دین کو خراب کر دیا، اس نے آ کے ہمارے عیش و عشرت کو برباد کر دیا، ایک ایسا دین لے کر آیا جو کہتا ہے اس کا احترام کرو، اس کے مال کو نہ چھینو، جو سلیقہ زندگی سکھاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اس کی کوئی اولاد تو ہے نہیں ہے، یہ جائے گا، اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، اس کی تبلیغیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کی تمام کاوشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کا لائے و پیغام بھی ختم ہو جائے گا۔ مدینے کی گلیوں میں صرف یہ اپنے دین کے بقا پر خوشیاں نہیں منا رہے تھے، بلکہ چلتے چلتے رسول کو تانا بھی دیتے تھے، طنز کرتے تھے کہ کوئی نہیں تو اپنی تبلیغیں پھیلا لے، تجھے تو اللہ نے اولاد ہی نہیں دیا، تم تو ابتر ہو گئے، تم جاؤ گے، تمہارا دین بھی ختم ہو جائے گا، باقی انبیاء کی طرح تمہاری شریعت بھی مٹ جائے گی۔ جب رسول نے سر جھکایا، مغموم ہو گئے، گھر پر آ کر بیٹھ گئے، اپنے سر کو جھکا کہنے کے پالنے والے میری شریعت کا کیا ہوگا، پالنے والے میرے دین کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب گھبرانا نہیں، میں تجھے ایسی اولاد عطا کروں گا کہ یہ سب مر جائیں گے، وہ باقی رہے گی۔ میں علماء کے درمیان ایک لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا، کوثر اس نسل کثیر کو کہتے دنیا میں بہت سارے انبیاء گزرے، اب تک کی تاریخ آدمیت میں بہت سارے انبیاء گزرے اور ان کی بہت اولادیں ہوئی۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کی اولادیں بہت طولانی ہیں، ان کی عدد طویل ہے، بہت سارے انبیاء ہیں جن کی کئی بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں بہت اولاد دے دی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ انبیاء کو اتنی ساری اولادیں دیا، کبھی نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں بہت اولاد دے دیا۔ رسول کو ایک بیٹی دی، کہا ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ بھائی آدم بھی تو، آدمیت بھی تو قیامت تک باقی رہے گی، تو کہنا چاہیے تھا کہ آدم کو اولاد کثیر دیا، نہیں کہا اپنے آخری نبی کو ایک بیٹی دے کے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کیا فلسفہ تھا؟ جب آپ پڑھیے گا جا کے کوثر کی تفسیر تو وہاں یہ ملے گا دنیا کے ہر رشتے اسی دنیا تک ہی قائم ہیں۔ میں کیا پیش کر رہا ہوں، دنیا کا ہر رشتہ، اس جو آپ کی جو سانسیں چل رہی ہے نا حیات کی، بس یہاں ختم ہو جائے گی، لیکن ایک ایسا رشتہ ہے فاطمہ کی اولادوں کا کہ تم مر کر جب محشر میں جاؤ گے تو یہ جو باپ بیٹی کا رشتہ ہے، یہ جو فاطمہ کی نسل کا رشتہ ہے، وہ صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ اہل محشر کے درمیان بھی ہوگا۔ وہ سر اٹھائے گا جو فاطمہ کی نسل کا ہوگا، باقی سب سروں کو جھکا لے۔ صلوات پڑھے مل کے محمد آل محمد پر۔ یہ ہے سادات جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں اس نسل کی بقا پر۔ صلی علی محمد۔ دنیا کا ہر رشتہ اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، ہر باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، لیکن واحد ایک کوثر کی مصداق فاطمہ ہے جو اپنے بچوں کو محشر کے میدان میں بھی چن لیں گی، اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نسل میں رہنے والے کے اس تمام سلسلے کو شہزادی محشر تک لے کر جائیں گی۔ عزیزان گرامی، جمال الاجداد شہزادی کا ایک لقب ہے، اجداد کی خوبصورتی۔ اللہ اکبر، یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ذات کا نام ہے جو صرف ہمارے اور آپ کے لیے زینت کا باعث نہیں ہے، ان کی زینت کا باعث ہے کہ جو خود محفل اور مجالس کی زینت ہوا کرتے ہیں، ان کی زینت کا باعث ہے جو ہمارے قلوب کی زینت کا سبب ہے، جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سب بات کرتے مل کے محمد آل محمد۔ میں گھبرائیے نہیں، میں سارے 200 القاب آپ کے سامنے پیش نہیں کرنے والا۔ رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی القاب عطا کرتے ہوئے کہا روح النبی جسے کہا جائے وہ فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمیہ بڑا عجیب ماحول ہے، فاطمیہ بڑا
عجیب انتظامات ہیں. یہ مجالس کے سلسلے بہت مختلف ہیں محرم کی مجلسوں سے، اس لیے کہ ہمیں یہاں دو بڑی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ جو جس ذات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، جو مرکز عصمت و طہارت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ظالمین کے نام جڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد، یعنی ہماری فاطمیہ منانے والوں کی تعداد اور ان کی تعداد کے جو اس نام کے ساتھ ساتھ ملامت کا شکار ہونے والے ہیں ہم سے بہت زیادہ ہے. لہذا ہمیں احتیاط کرتے ہوئے یعنی یوں کہا جائے کہ ہم پھول کو خاروں کے درمیان سے اٹھاتے ہیں اور ہمیں اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ والمستعان. جس روح النبی کو جس نبی کی بس میں رہنے والے کانٹے نے تکلیف پہنچائی ہے ہم اسے توڑ کر پھینک دیں گے. یہ لوگ زندگی میں پیغمبر کی، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، گلت پیغمبر کی زندگی میں بھی پیغمبر کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ جب بھی جاتے تھے، میں ایک تاریخ کا منظر پیش کر رہا ہوں، جب بھی دیکھتے تھے یا رسول اللہ آپ کہیں جا رہے ہیں، رسول نے کہا میں ایک عظیم سفر ہوں، میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں. اب چونکہ دکھانا تھا کہ رسول کے عاشق ہیں، جس کے دھوکے میں آج تک مسلمان ہیں. یا رسول اللہ آپ جانے میں جانے کو خطرہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ آخر میں پیچھے پیچھے رسول کے یہ دیکھتے تھے، خدا کی قسم تاریخ گواہ یہ دیکھتے تھے رسول جب سب سے رخصت ہو جاتے تھے تو ایک دروازے کے کنارے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس دروازے کا پوسا لیتے تھے، داخل خانہ ہوتے تھے اور سب سے رخصت ہونے کے بعد جب سفر پر جا رہے ہوتے تھے، سب سے رخصت ہونے کے بعد سب سے آخر میں اپنے شہر سے رخصت ہونے کے لیے جس سے ملنے آتے تھے وہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی. اور تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ جب فاطمہ سے آخری وقت رخصت ہو کر عازم سفر پہ جاتے تھے اور سفر کی مسافتوں کو طے کر کے پیغمبر جب بھی لوٹتے تھے صحابہ لاکھ دوڑے کہ پہلے ہم ملے، رسول سب سے پہلے فاطمہ کی دہلیز پہ جاتے تھے. پیغمبر کا یہ عمل بتا رہا تھا یاد رکھنا تمہاری ابتدا بھی اسی دروازے سے ہے، تمہاری انتہا بھی اسی دروازے پر ہے. آخر میں جہاں آتے تھے لوٹ آخر سے جہاں جاتے تھے وہ فاطمہ کی دہلیز ہوتی تھی. لوٹ کر سب سے پہلے جس دروازے پر آتے تھے وہ فاطمہ کا دروازہ تھا، اپنی بیٹی سے ملنے آتے تھے. کیا ایک بیٹی اتنی محترم تھی؟ کیا رسالت کا عمل اس قدر اب پوری دنیا کے لیے نمونے عمل بن جائے گا کہ ہر کوئی اپنی بیٹی کا احترام کرے؟ کیا بیٹیوں کا احترام ایسا ہوتا ہے؟ لوگوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا یہ رویہ اپنی بیٹی کے لیے بڑا عجیب ہے، حیران کن گئے، کیا اپنی بیٹیوں کا ایسا احترام کرنا سنت نبوی ہو جائے گا؟ کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کا ایسا احترام کریں گے؟ خبردار تمہاری بیٹیاں اور ہیں، میری بیٹی اور ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا تم آبا، یہ میرے جملے رسول کی فکر نہیں ہے، رسول شاید یہ بتا دیں تمہاری بیٹی صرف بیٹی ہے، ان کے پاس سے کہیں کی خوشبو نہیں آتی. میں جو اپنی بیٹی کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب میں جنت میں سیر کرنا چاہتا ہوں، جنت کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ میری بیٹی کے جسم مطہر سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. اب میں اپنے استاد کا فقرہ نکل کر دوں، سوال پڑھ دے مل کے محمد آل محمد. ریحانۃ الفردوس شہزادی کا ایک لقب ہے جس کے ذریعے سے میں یہ پڑھ رہا ہوں. میرا استاد نے کہا کہ جس گھر میں پیغمبر اور اپنی بیٹی کی وجود اقدس سے جنت کی خوشبو سونگنے کے مشتاق جب ہوتے تھے تو اپنی فاطمہ کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میری بیٹی کے پاس جنت کی خوشبو آتی ہے. اسی گھر میں تو اور لوگ بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اسی گھر میں تو اور لوگ بھی تھے، کیا کبھی کسی نے کہا کہ ہاں میں نے بھی جنت کی خوشبو سونگی ہے؟ اسی گھر میں فاطمہ ہے، اسی گھر میں رسول ہے، اسی گھر میں دیگر بھی اور بھی مستورات تو ہیں. کسی نے کبھی کہا کہ میں نے بھی جنت کی خوشبو سونگی ہو؟ اتنی مدت تک اسی گھر میں جنت کی حوروں کی مالکہ رہ رہی تھی، پوری دنیا کی عورتوں کی سردار رہ رہی تھی، لیکن کبھی اللہ نے جنت کی خوشبو کسی کے مشام تک پہنچے نہ دیا. اللہ نے دنیا میں یہ اشارہ دے دیا جب ہم تمہیں فاطمہ تمہارے گھر میں رکھ کے تمہیں جنت کی خوشبو تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں تو آخرت میں کسی جنت کا اشتیاق نہ رکھنا.
القاب کی دنیا بہت بڑی ہے جہاں پہ ایک ایک لقب شہزادی کے مکمل وجود کی عکاسی کر کے ان کے فضائل کا باب کھول رہا ہوں. جب آپ کنیتوں کے دور میں آئیں گے، میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ جہاں تک میں پڑھ پایا ہوں 20 سے زیادہ کنیت شہزادی کی ذکر ہوئی، جس میں ام الحسن، ام الحسین، ام البررہ، ام الخیرہ، ام الابرار، ایسے لقب ذکر ہوئے. ایک سی کنیتیں ذکر ہوئی. ایک کنیت بڑی عجیب، ام التقا، ام الخیرہ، ام العلوم کہا گیا شہزادی. ام العلوم. عزیزان گرامی کی وہ گھر، بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ گھر کی جہاں خود باپ شہر علم ہو. اللہ اکبر. وہ گھر کی جہاں شوہر دروازے علم ہو، وہاں خود ام العلوم کہلانے والی فاطمہ. سلوات پڑھتے مل کے عظمت آل محمد پر. یعنی آپ دیکھیں کہ کس گھرانے پر شہزادی کو ام العلوم کہا گیا. ایک کنیت ذکر ہوئی، جب کنیت کہنے چاہے لقب کرے، ام الفضائل. شہزادی کونین کو ام الفضائل کہا گیا. یہ پیغمبر کی زبان، یہ سارے القاب اور کنیتیں میں زبان پیغمبر سے لے کے نقل کر رہا ہوں. ام الفضائل کہا گیا. آج دنیا فضیلتوں کے نام پہ تو لڑ رہی ہے نا. آج دنیا کی جو لڑائیاں چل رہی ہیں فضیلت کے نام پہ چل رہی ہے، اس لیے کہ جو سب سے زیادہ فضیلت رکھے گا وہی تو سب سے بزرگ کہلائے گا. اس لیے کہ غیر فضیلت والے کو فضیلت پر مقدم کرنا عقل کے خلاف مانا جائے گا. جس کے پاس فضیلتیں سب سے زیادہ ہوں گی وہ سب سے بڑا مانا جائے گا، اور وہی بلا فصل بھی مانا جائے گا. فضیلتوں کی لڑائی چل رہی ہے. سارے مصنفین، سارے کاتبین فضائل کے ہی دن کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ فلاں کی توہین کر رہا ہے، یہ فلاں کی تعریفیں نہیں کر رہا ہے، یہ فلاں کے فضائل بیان نہیں کر رہا ہے. تو فضائل لاؤ تو صحیح، لاؤ کوئی ایسا جسے کہہ رہا ہو کہ یہ فضائل نہیں ہے، یہ ام الفضائل ہے. اور عزیزان گرامی، تم فضیلتوں کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اسے فضائل کے باب پہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، اس کے فضائل بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کسی بھی انسان کو لے دنیا میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے فضائل پڑھنے نہیں پڑھنے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تحریز فاطمہ پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. میں کہاں لے گیا آپ کو. تم جس کے بھی چاہو فضائل پڑھنے کو ہم تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ام الفضائل کے دروازے پر جھکتا ہو. اگر وہ فضائلوں کے آسمان پر سر جھکاتا ہوگا تو ہم اس کے فضائل پڑھنے کو تیار ہیں. اگر وہ اس دہلیز فضائل پر اپنی جبین کو خم نہیں کرتا ہوگا، خدا کی قسم تم لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ کتابیں لکھ لو، لاکھ ترجمے کر لو، لاکھ مقالے چھاپ لو، اگر وہ فاطمہ الزہرا کی دہلیز پر ہمیں سر جھکایا ہوا نظر نہیں آتا تو پوری دنیا الٹ جائے گی. ہم اسے رضی اللہ کہنے کو تیار نہیں ہیں. ساری کنیتیں ایک طرف، اب ایک بڑی عظیم کنیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. سارے فضائل اور کمالات ایک طرف. جب رسول کو لوگوں نے دیکھا، توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی، کتابوں کے حوالے لکھ کر لے کے آیا تاکہ آپ کو اشارہ دے سکوں. جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوگی، خبردار نبی کی بیویوں کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ نبی کی بیویاں نبی کی صرف بیویاں نہیں ہیں میرے آخری نبی کی، بلکہ تمہاری مائیں ہیں. نہ میرے نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد پر. میرے نبی کی بیوی تم سب کی ماں ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کی جو بیویاں تھیں ان سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس طرح سے خوشی کی دوڑ لگی ایک دوسرے سے کہنے کہ ہم ام المومنین ہیں، ہم امہات المومنین ہیں. یہ کہہ کے آپس میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے. ایک مرتبہ رسول گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے ماحول دیکھا کہ ساری بیویاں آپس میں یہ کہہ کے مفاخرہ کر رہی ہیں کہ اللہ نے ہم کو امت کی مائیں بنا دیا. ایک دوسرے کے گلے مل رہی ہیں، ایک دوسرے کو خوشیاں تبریک پیش کر رہی ہیں کہ ہم سب امت کے. پیغمبر نے دیکھا کہ میری بیویوں میں خوشی کا ماحول پھیلا ہوا ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امت کی ماں بن گئے ہیں، امت کی ماں بن گئے. پیغمبر مسکرائے. کتابوں کے حوالے 8 سے زیادہ کتابوں کے نام لکھ کر لے کر آیا ہوں. پیغمبر مسکرائے، زیر لب پیغمبر مسکرا رہے تھے. ایک بیوی آگے بڑھی، یا رسول اللہ واقعی مقام فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت کی ماں قرار دے دیا. پیغمبر نے کہا میں تمہارے ماں ہونے پر نہیں مسکرا رہا.
یا صلح مسکرا کی کرائے کہ مسکرانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس بات پر مفاخرہ کر رہی ہو کہ اللہ نے تمہیں امت کی مایا بنا دیا. میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کہ جو خود ام ابی ہے. اور اگر تاریخ کا ایک باب آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں, ایک مرتبہ اسی گھر میں ایسا طنز ہوا, کہنے لگے کہ کیسی یاد مناتا ہے تمہارا رسول, کیسی یاد مناتا ہے تمہارا بابا, جب دیکھو ایک بوڑھی کو یاد کر کے روتا رہتا ہے, جب دیکھو اسے غم میں روتا ہے, اس کے فراق میں روتا رہتا ہے, جبکہ اس کے پاس دیگر خوبصورت بیویاں موجود ہیں. اسے چاہیے کہ ہم کو دیکھ کر خوش ہو, ہمیں دیکھ کر مسرور ہو, وہ بوڑھی کو یاد کر کے روتا رہتا ہے. ایک بیٹی کے سامنے اس کی پاک و طیبہ طاہرہ ماں کو بار بار اس بات کی طرف اشارہ دینا کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی, رسول اس کی یاد میں روتا ہے. بیٹی غمگین ہو گئی, رسول داخل خانہ ہوئے, دیکھا بیٹی نے سر جھکایا ہوا ہے, کہا بیٹی کیا بات ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں پیغمبر کی زبان یہ فضائل پڑھنے جا رہا ہوں, بیٹی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کیوں سر جھکایا ہے, کیوں محزون ہو, کیوں غمگین ہو. کہنے لگا بار بار ایک گھر میں ایسی ہے جو میرے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ یہ تمہارے بابا اس بوڑھی کو یاد کر کے روتے ہیں, تمہارے بابا اس کی طولانی مدت ہو گئی, وہ اس دنیا سے چلی گئی, اسے یاد کر کے روتے ہیں, ٹھیک نہیں لگتا. ہم ساری بیویاں موجود ہیں, ہمیں دیکھ کے مسرور ہونا چاہیے, ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس میں کیا تھا, ایک بیٹی ہوئی اس دنیا میں اور چلی گئی. سارے فضائل کے باب کو بند کرتے ہوئے شہزادی کونین کے سامنے ایک ایک جملے ان کی ماں کی خدمت عالیہ میں نازیبہ استعمال کر رہے تھے. رسول نے کہا میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے, جب بھی وہ اسے کوئی طنز کرنے کے لیے کوئی لفظ کا استعمال کرے, کہے کہ تمہاری ماں نے یہ کیا, تمہاری ماں نے وہ کیا, تمہاری ماں ایسی تھی, تمہاری ماں ویسی تھی, تو کوئی جملہ نہ کہنا, بس ایک جملہ کہے کہ خاموش ہو جانا, کہنا وہ چاہے جیسی تھی لیکن اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. پیغمبر نے کہا جب بھی وہ تمہیں طنز کرے کہ تمہاری ماں میں کوئی کمال نہیں تھا, تو اس سے کہنا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو تمام کمالات کا مرکز ہے, اس کا نام فاطمہ ہے. یہ بتا تیرے پاس کون سی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے؟ خدیجہ کے کمال کے لیے یہی کافی ہے, اس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد آل محمد. عزیزان محترم, شہزادی کا کہ القاب اور کنیت میں ایک لقب آخری اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. شہزادی کو ام الشجرہ کہا گیا. ام الشجرہ یعنی ایسا مرکز کہ جہاں سے اب رسالت پروان چڑھنے والی ہے. رسالت حسن و حسین کے نام پر, بقا کے نام پر آگے بڑھے گی. اور عزیزان گرامی, جب ام الشجرہ کہا گیا, آئیے قرآن کی طرف. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے مثال دیا شجر طیبہ کی. شجر طیبہ کسے کہتے ہیں؟ کہا شجر طیبہ وہ ہے کہ جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرعیں, اس کی شاخیں آسمانوں میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں. اہل سنت کے اور شیعہ حضرات کے بہت سارے مفسرین نے لکھا, اس کی تفسیریں جب لکھی, یہ وہ شجر جس کا قرآن نے ذکر کیا اور جس شجر کو شجر طیبہ کا. صلوات پڑھ دے مل کے محمد آل محمد. میں جس خلا سے پھر ڈر رہا تھا اور اشارہ کر رہے ہیں کہ نام والا ایک ایک قدم آپ حضرات آگے جائیں, بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, 10-15 دقیقے میں گفتگو تمام کر دوں گا. صلوات پڑھ دے مل کے عظمت آل محمد پر. شہزادی کی کنیت اور لقب ایک لقب ام الشجرہ ہے, یعنی یہ وہ بیوی ہے جس نے اپنے باپ کی بقا کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی, اور شہزادی کو ام الشجرہ کہا گیا. عزیزان گرامی, قرآن نے جب اس شجرے کو پیش کیا تو شجر طیبہ کے نام سے یاد کیا. مفسرین نے اس آیت کی جب تفسیر لکھی تو شجر طیبہ سے جو مراد لکھا, پیغمبر کی ایک حدیث لکھی جو 5ویں امام کے نام سے نقل کیا, نہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے نقل کیا. 5ویں امام نقل کرتے کہ رسول نے فرمایا کہ یہ وہ شجر طیبہ جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے, اس شجر طیبہ سے مراد اس کی جو اصل ہے وہ میں محمد ہوں. وہ محمد یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہ اصل وانا, اس کی اصل میں ہوں. وعلی فرعها, اور علی اس کی فرع ہے. یعنی جو شجر طیبہ اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے اس کی جڑ کا نام محمد ہے.
اس کی شاخوں کا نام علی ہے۔ تیسرا جملہ جو آپ کے سننے کا رہ گئے، وَلِقَاؤُهَا فاطمہ، اور اس کے تنے کا نام فاطمہ ہے۔ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرُهَا، اور حسن و حسین اس کے پھل ہیں، اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ سلوات پڑھتے مل کے محمد علی محمد کو ایک جھلک دکھاؤں آپ کو۔ اللہ نے قرآن میں جس شجر طیبہ کی مثال دیا کہ اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں، دنیا میں کون سا ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان پر ہوتی ہیں؟ جب رسول نے شرح کیا کہ شاخیں علی ہیں، ہم نے کب علی کو آسمان پر دیکھا؟ ہزارہ مقامات تھے جہاں علی آسمان پہ تھا، لیکن ایک منظر ایسا ہے جہاں پہ ہم نے علی کو بڑی عجیب انداز سے آسمان پر دیکھا۔ شانوں پر قدم رکھے ہوا ہے، بتوں کو توڑ رہا ہے۔ رسول نے پوچھا علی کہاں محسوس کر رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ، اپنے آپ کو اتنی بلندی پہ محسوس کر رہا ہوں، اگر چاہوں تو ہاتھ سے تارے توڑ سکتا ہوں۔ اس اصل کا نام محمد ہے، اس شجر طیبہ کی جڑ کا نام محمد ہے، شاخوں کا نام علی ہے۔ تنے کو کہا فاطمہ، اس درخت کی مثال جب یہ درخت بنا، اس میں جو تنا ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ بڑے اطمینان سے علماء کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، شاخوں میں ہریالی آئے گی اسی وقت تک جب تک تنے شاخوں کا ساتھ نہ دیں۔ دنیا کا کوئی بھی درخت اس وقت تک پھل نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ تنوں سے اوپر نہ چلا جائے۔ جڑ اگر خود جڑ رہے تو کبھی ثمر آور نہیں ہو سکتی جب تک تنے اس کا ساتھ نہ دے دے، جب تک اس کا درمیانی حصہ اس کا ساتھ نہ دے دے۔ ایک جملہ پھر کہہ دوں، شاخوں اور تنوں کے درمیان جو چیز جوڑ بنتی ہے، شاخوں اور جڑوں کے درمیان جو چیز جوڑ بنتی ہے وہ تنے ہی ہوا کرتے ہیں۔ رسول نے کہا اس کی جڑ میں ہوں، اس کی شاخیں علی ہے، تنا فاطمہ ہے۔ نبوت اور امامت کے درمیان جب بھی ایک ملاپ ہوگا، اس ملاپ کے لیے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، علی والے شاخوں والے، رسول والے جڑ والے، دنیا آج مرکز اتحاد ہم سے تلاش کر رہی ہے، ہم سے پوچھ رہی ہے مرکز اتحاد کہاں ہے؟ آؤ محمد والو، آؤ علی والو، ہم بتائیں گے مرکز اتحاد کہاں ہے۔ جو جڑوں اور شاخوں کو توڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مرکز اتحاد میں میدان میں جا کر یہاں محفلوں مجالسوں میں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو کہ علی محمد والے فاطمہ کہاں منا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد آل محمد۔ جہاں فاطمہ والے ہوں گے وہاں علی والے بھی ہوں گے اور محمد والے بھی ہوں گے، اور اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کا وصل بن جائیں گی عزیزان گرامی، تب حسن و حسین جیسے ثمرہ اور پھل دنیا کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کے شیعہ ان کے پتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ دوں بہت اطمینان کے ساتھ، کبھی بھی آم اور جامن کے پتے لاکھ ساتھ رہیں، آم کا پتا کبھی نہیں کہے گا کہ میں جامن کا پتا ہو گیا۔ اس شجر طیبہ کے پتے ہم شیعہ ہیں، ہم جو ہیں ہم ہر حال میں وہی رہنے کو تیار ہیں۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے کوئی خبردار یہ نہ کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں، ہم بھی تو تمہاری طرح ہی ہیں۔ ہم وہ پتے ہیں خدا کی قسم جو ہر موسم میں اپنا وہی رنگ دکھاتے ہیں جو اہل بیت کا رنگ ہوا کرتا ہے۔ مصلحتوں کی نظر چڑھ کے کوئی پتا اپنا رنگ نہ بدلنے پائے۔ اگر آپ بیدار ہو گئے تو ایک جملہ سماعتوں کے حوالے کر دیں اپنی گفتگو کو دامن سمیٹ لو عزیزان گرامی، یاد رکھنا پتوں کی حیات اسی وقت تک ہے جب تک وہ اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ گے تو ہرے بھرے رہو گے۔ پتا اسی وقت تک ہرا بھرا ہے جب تک اپنی شاخوں سے جڑا ہے۔ پتا جیسے ہی اپنی شاخ سے ٹوٹا تو عقل رکھنے والے کہتے ہیں اس پتے پہ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔
ارے میں کیا پیش کر رہا ہوں؟ ہمارے شیعہ ہمارے درخت کے پتے ہیں، ہمارے درخت کے پتے ہیں. پتے نے اگر درخت چھوڑا تو سب سے پہلا اس پر مادی اثر یہ ہوگا کہ جو کل تک ہرا تھا اب پیلا ہو جائے گا. اگر ان ایام میں انہیں کالا ہونا چاہیے تھا تو لال ہو کر راستوں پر خوشیاں منائے گا. دوسرا جو مادی اثر اس پہ یہ ہوگا کہ جب وہ زمین کی طرف آ کر گرے گا، اب ہوائیں جو اس پر ستم کرنا شروع کریں گی، وہ بڑا قیامت خیز ستم ہوگا. کیسے کہ جیسے ہی اس نے اپنے مرکز کو چھوڑا، پتا اپنی شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر گرا، مغرب کی ہوائیں مشرق لے جائیں گی، مشرق کی ہوائیں مغرب لے جائیں گی. اب یہاں علماء لکھتے ہیں، دانشمند لکھتے ہیں، جو بھی اپنے مرکز کو چھوڑتا ہے اس کی سب سے بڑی آفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نصیب میں در بدر کی ٹھوکریں آتی ہے. میں اشارے کر کے گفتگو کو تمام کر دوں. اگر چاہتے ہو کہ ان کی دہلیزوں پر ٹھوکریں نہ کھانا پڑے، اگر چاہتے ہو کہ زمانے کی الگ الگ ہوائیں تمہیں یہاں وہاں لے کر نہ جائیں، تو ہمیشہ اپنے مرکز سے جڑے رہو گے. جب تک وہ درخت ہرا بھرا رہے گا تمہارے اندر زندگی رہے گی، جب تک وہ تازہ سر و شاداب رہیں گے تم تازہ رہو گے. لہذا ایسے درخت کے پتے بن جاؤ کہ قیامت تک لوگ یہ کہتے رہے کہ نہ یہ دنیا میں کبھی ختم تھے نہ کبھی یہ آخرت میں ختم ہونے والے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے، محمد آل محمد. عزیزان گرامی، بس میں نے اپنی گفتگو کا دامن سمیٹ دیا. ہم اس درخت سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس درخت کا نام رسول و علی و فاطمہ و حسن و حسین ہے. اور یہ میں بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی پتے کی نشانیاں ہیں کہ جیسے یہ اعلان ہوا ایک مجلس ہو رہی ہے، سب سمٹ کر آ گئے. یہ تمہارا اپنے مرکز سے جڑے رہنے کی بہترین تمہاری نشانی ہے کہ جہاں آپ نے یہ سنا کہ مجلس ہونے والی ہے جس کا عنوان فاطمہ ہے، آپ سب سمٹ کر آ گئے. یہ وہی رشتہ تو ہے شہزادی کی دہلیز سے نا، ورنہ کیا رشتہ ہے؟ کون کس کے کہنے پہ اس انداز سے جمع ہوتا؟ یہ آپ کا اپنے مرکز سے جڑے رہنے کی بہترین نشانی ہے کہ جہاں یہ اعلان ہوا کہ ایام عزائے فاطمیہ شروع ہو گئے، ہمارے خدا کی قسم ہے ممبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان سنتے ہی کہ فاطمیہ شروع ہو گیا، ہمارے دل مغموم ہو گئے، ہمارے وجود پر غم طاری ہونے لگا. یہ کیسا رشتہ ہے اپنی شہزادی سے کہ ابھی ایام شہادت کا دن آیا نہیں ہے، صرف اعلان ہوا ہے کہ مجالس شروع ہو گئی ہیں، فاطمہ الزہرا کے غم کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے دل رونے لگے، ایسا لگ رہا ہے جیسے محرم کا چاند نکل آیا. یہ ایام رونے کی ایام ہے. اللہ کرے کہ اس درمیان میں شہزادی کے طفیل سے کوئی ایسا جملہ زبان پر آ جائے جسے ہم سارے رو پڑیں. اور بی بی یقین جانے، بی بی جو آپ پر نگاہیں رکھ رہی ہیں وہ ہماری اس ابد سے راضی خوشنود ہے. بی بی آپ گواہ رہنا، ہم صرف آپ کی مصیبت میں ایک جا ہو گئے ہیں. تاریخ کا ایک منظر پیش کروں. شہزادی کے گھر کا جو ماحول ہے نا کئی مرتبہ خوفناک ہوا ہے. علماء سے بہت احتیاط کے ساتھ معذرت چاہتے پیش کر رہا ہوں. شہزادی کا گھر بہت مرتبہ خوف کے عالم میں چلا گیا. جس وقت رسول نے ہجرت کی تھی اور علی بستر رسول پر سوئے تھے تو جو لوگ گھر پر آئے تھے نا رسول اللہ کے، وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. شب ہجرت کا واقعہ بہت خوفناک واقعہ ہے، یقین جانے بہت خوفناک واقعہ ہے. ایک طرف تو فضائل کے بعد کھلتے ہیں مولا متقین کے، دوسری طرف اگر آپ غور کریں گے تو شب ہجرت جب یہ مشرکین ننگی تلواریں لے کر رسول کے گھر آئے تھے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت فاطمہ گھر میں موجود تھی اور بی بی گھبرا گئی. جب رسول معراج سے لوٹے دیکھا کہ میری بیٹی گھبرائی ہوئی ہے. کہنے لگی کہ بیٹی گھبرا کیوں رہی ہو، کیوں ڈر رہی ہو؟ کہا بابا مشرکین ننگی تلواریں لے کر آپ کو مارنے آئے تھے، آپ کو قتل کرنے آئے تھے. کہا گھبرانا نہیں بیٹی، میری جان کا محافظ میرا اللہ ہے، میری جان کو کوئی نہیں لے سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. شہزادی اپنے گھر پر رسول کے لیے جب لوگ آئے تھے تو شہزادی ڈر گئی تھی کہ ایک ایسی تلواریں لے کر لوگ میرے گھر پر
ایسا ہی ماحول مدینے میں بھی بنا. کیسا بنا؟ ایک اور منظر پیش کر کے ایک عجیب سے باب میں داخل ہونے جا رہا ہوں. وہ کیسا ہے؟ رسول مکہ کی سرزمین پر تبلیغیں کر کے تھک گئے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا، جناب خدیجہ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. رسول مدائن چلے گئے. تاریخ نے لکھا یہ ایک مقام پر چلے گئے جہاں تبلیغ کرنے لگے. رسول کو لوگوں نے وہاں پتھر مارنا شروع کیا، رسول پہ وہاں لوگوں نے گرم پانی پھینکنا شروع کیا، رسول کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے. تاریخ نے لکھا کہ اس مقام پر کسی نے چند آگ کے گولے رسول پر پھینک دیے تھے اس تبلیغ کے سلسلے میں. رسول اللہ کے جسم ناظرین پر آگ کے نشان پڑ گئے اور چھوٹے چھوٹے آگ کے ذریعے سے رسول کی جلد مطہر جل گئی تھی. ایک مدت 15 دن 20 دن یا 1 مہینے تک رسول اس مقام پر تبلیغ کرتے رہے. وہ زخم مندمل ہو گیا، اس کے نشان باقی تھے. جب رسول تبلیغ کر کے واپس آئے، بیت الشرف میں داخل ہوئے، 7 سال تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی عمر مبارک اس وقت 7 برس کی تھی. جیسے رسول داخل ہوئے، بیٹی نے باپ کے 1 مہینے پرانے جلے ہوئے زخم کے نشان دیکھے. بچی تڑپ گئی، بابا یہ آپ کا ہاتھ کیسے جل گیا بابا؟ رسول کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے. اتنی رسول فرماتے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بی بی نے اتنی بے تحاشا چیخ مار کے روئی کہ میرے بابا کا ہاتھ کسی نے جلا دیا. رسول اپنی بیٹی کو دیکھ کے رسول رونے لگے. رسول نے سینے سے لگا دیا، بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ دشمن خدا ہے، یہ دشمن دین ہے، یہ نہیں چاہتے نا تیرا بابا تبلیغ کرے. انہوں نے مجھ پر آگ برسائے تو چھوٹے چھوٹے جلنے کے نشان پڑ گئے. بابا تیرے ہاتھ کو کسی نے جلا دیا بابا. جب رسول نے دیکھا میری بیٹی بار بار ہو رہی ہے، تیری بیٹی گھبرا نہیں، اللہ آخرت میں اس سے زیادہ آسائشیں ہمارے لیے پیدا کر دے گا. جیسے ہی رسول کی بیٹی چپ ہوئی، اب رسول رونے لگے. رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا، 7 سال کی فاطمہ الزہرا کہنے لگے بابا آپ مجھے چپ کرا رہے تھے، اب آپ کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے کہ اے بیٹی جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، ارے تم منظر نہیں دیکھ رہے، آج تو میرے جسم ناظرین پہ چھوٹے چھوٹے آگ کے جلے ہوئے نشان نہیں دیکھ پا رہی ہے. ارے وہ منظر کیسے برداشت کرے گی جب 300 افراد آلو لکڑیاں لے کے تیرے دروازے پر آ جائیں گے؟ تکلف سے نہیں رونا، یہ فاطمیہ ہے، اپنے اولادوں کو رہا کریں. آؤ مل کر اپنی فاطمہ پر آنسو بہاتے ہیں. اے بیٹی وہ منظر تو کیسے برداشت کرے گی کہ جب چلتا ہوا بڑے بڑے لکڑیوں کا دروازہ تیرے پہلو پر گرا دیا جائے. اللہ اکبر. بڑے اطمینان سے 2 جملے پڑھوں گا. مقاتل نے لکھا دنیا کا دستور ہے، میں نے اسی منبر سے پیش کیا تھا. دنیا کا دستور یہ ہے، آج پردیس میں بھی بارہا آپ دیکھتے رہتے ہیں، اگر کسی طالب علم کا اس دنیا سے کوئی رشتہ دار گزر جائے، دوستوں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا، فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا، فوراً اعلان آ جاتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں جلدی سے جلدی اس کے پاس جانے کے لیے تاکہ اسے تعزیت پیش کر سکیں، اس کے بھائی کا پرسہ دے سکیں، اس کی والدہ کا اسے پرسہ دے رہے، اس لیے کہ پردیس میں ہے نا، اسے اپنے بھائی کی بڑی یاد آ رہی ہوگی، اس نے اپنے باپ کی بڑی یاد آ رہی ہوگی. دنیا کا دستور ہے رونے والوں، جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے پرسہ دیا جاتا ہے. اللہ اللہ رے مدینے میں پرسہ دینے والوں کا انداز بڑا نرالا ہے. فاطمہ کا بابا اس دنیا سے چلا گیا نا، اللہ کا نبی اس دنیا سے اڑ گیا. مقتل لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ فاطمہ اپنے دائیں بازو کا سہارا لے کر دروازے پر اکثر کھڑی رہا کرتی تھی. ابو الحسن پوچھتے تھے بی بی دہلیز کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ بی بی فرماتی تھی علی 7 دن ہو گئے میرا بابا گیا، کسی نے مجھے میرے باپ کا پرسہ نہ دیا. اسی طرح رونا، اسی طرح رونا. خدا ان اولادوں پر رحمت نازل کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. علی کسی نے مجھے میرے بابا کا پرسہ نہ دیا. بی
سے دھکا پڑنے لگا، لوگ دروازے کو پیٹنے لگے، دھا دھا دھا، یہ کون ہے دروازے پر آ گیا؟ ایک بیوی آ گئی دروازے کے کنارے کھڑی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ اتنی زور زور سے دروازے پر ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ کیا تم اس دروازے کو نہیں پہچانتے؟ کیا تم اس دروازے کو نہیں جانتے؟ رونے والوں، اگر اس دروازے کو محسوس کرنا ہونا تو اس وقت محسوس کرنا جب رسول اسی دروازے کو دیکھ کر کانپ کر روئے تھے۔ کیسے روئے تھے؟ رسول آغوش فاطمہ میں لیٹے ہوئے تھے، رسول علی تھے، آخری لمحات تھے، فاطمہ کی آغوش میں رسول کا سر تھا، رسول کی آنکھیں لگی ہوئی تھی، رسول سو رہے تھے۔ اسی اسنا میں کسی نے بہت پیار سے دروازے پر آ کے کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا مادر الرسالہ۔ فاطمہ کی تکلیف کو سمجھا، خدائی قسم میں نے مسائل کو مکمل کر دیا۔ بڑی عجیب منزل ہے، محبت سے آگے آنے والا سلام کرتا ہے۔ بیوی نے پوچھا آنے والے کون ہے؟ اس نے کہا میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارے میرا بابا اس وقت ابھی سو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا اس سے ملنا۔ آنے والا چلا گیا، چند دقیقے کے بعد پھر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے۔ بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا میرا بابا ابھی سو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ آنے والا سائل چلا گیا، تاریخ کے تیسری مرتبہ آیا نا، اس نے بہت نہیں آواز میں کہا، بڑے پیار سے کہا بی بی مجھے گھر میں آنے کی اجازت دے بی بی، میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میں نے تجھ سے کہا نا میرا بابا سو رہا ہے، تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ رونے والا سننا جملہ سننا، تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کے بی بی کی چشم نازنین سے آنسو کے دو موتی رخساروں سے چل کر رسول کے چہرے اقدس پر آ کر گرے۔ رسول کے چہرے اقدس پہ آنسو کے قطرات کا گرنا تھا۔ رسول نے آنکھوں کو کھولا، بیٹی میں ابھی زندہ ہوں، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی بابا کوئی دروازے پر بار بار آپ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا۔ میں نے سے کہا میرا بابا بیمار ہے، ابھی وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ تاریخ کہتے ہیں رسول اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اس کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ خدا کی قسم یہ تیرے در کا شرف ہے، آنے والا تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، تو نہیں جانتی وہ کون ہے؟ بابا وہ کون ہے؟ کہ یہ صرف واحد شخص ہے جو تو تیرے دہلیز پر آ کے جانتا ہے، ورنہ یہ آدم سے لے کر آج تک کسی کے دروازے پر بغیر اجازت نہیں جاتا ہے، کبھی کسی کے دروازے پر جا دیتا۔ فاطمہ یہ تیری دہلیز کا شرف ہے، آنے والا تجھ سے جا کر بابا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری روح مجھ سے لینے آیا ہے، ارے یہ موت کا فرشتہ ہے، بیوی تیرے دروازے کا شرف، موت کا فرشتہ اجازت مانگتا ہے۔ سوچے اس بیوی کے ذہن میں دہلیز کتنی بلند ہوگی، اسی دہلیز میں جب پرسوں کی رات آئے گی، آنے والے قیامت کی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے فاطمہ یہ کہہ کے روتی تھی علی میرا دروازہ، علی میرا موسیقی۔ بس آخری جملے میں نے مسائل کو مکمل کر دیا۔ رونے والوں آ گئے 300 افراد، باقی کی شہادت آگے علماء پڑھیں گے۔ 300 افراد آ گئے، آگے لکڑیاں لے کر دروازے پر جمع ہو گئے، بطول علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے میں نے بڑے اطمینان سے جملہ پڑھا، تاریخ کہتی شہزادی نے ایک دایاں ہاتھ دروازے پر رکھا، کہا علی کو میں باہر نہیں نکال سکتی، میرا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے، جاؤ کسی اور وقت آنا۔ کہا اس وقت ہم علی کو گرفتار لے کر کے لے کے جائیں گے۔ اے بی بی دروازے سے ہٹ جاؤ، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم دروازے کو توڑ کر آئیں گے۔ آج بھی عرب کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، اگر اجازت نہ ملے تو کوئی بغیر پردے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رونے والے مجھے نہیں پتا مدینے کی گلیوں میں ایک ایسا ماحول رہا ہوگا، کائنات کا سب سے عظیم گھر، کائنات کا سب سے عظیم دروازہ، کائنات کی سب سے عظیم بیوی دروازے پر کھڑی تھی، ایک ہاتھ تو دروازے پر رکھا ہوا تھا، لوگوں نے آگ کو روشن کرنا شروع کر دیا، دروازے کے نیچے لکڑیاں جمع ہونے لگی، آگ سے وہ دروازہ جلنے لگا۔ بس میں نے مسائل کو مکمل کر دیا۔ یہاں جیسے ہی آگ کی لوگوں نے آسمان سے باتیں کرنا شروع کیا، بی بی نے اپنے حجاب کو سنبھالا، دروازے کو ہاتھ پر زور سے رکھے ہوئے ہیں، سارے لوگ ایک طرف سے دروازے کو فشار دینے لگے، نیچے سے دروازہ چل رہا ہے، اوپر سے لوگ دروازے کو دبا رہے ہیں، آخر لکڑی کا دروازہ کب تک رکتا، آخر بیوی اس دروازے کو کب تک روک پاتی، مجھے نہیں پتا۔ سادات مجھے معاف کر دینا، بڑا عجیب منظر ہے، میں مسائل کو مکمل کر رہا ہوں۔ اسی اسرا میں
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى الله وإنا إليه راجعون. لذنب القائل مسلما لأمر إلهي بحق الزهراء وعبيها وبعلها وغنيها والسر المستودع فيها. خدایا ہم سے اس مختصر ذکر و قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قاتلین زہرا سلام علیہا کے لیے جہنم میں عذاب کو مزید فرما. پالنے والے اس دنیا میں جتنے بھی حامیان قاتلان فاطمہ زہرا سلام علیہا ہم سب کو ذلیل و رسوا فرما. پالنے والے فاطمیہ کے درمیان رکاوٹ بننے والے جتنے بھی ملعون ہیں اور اس مجالس کے لیے کہ دنیا میں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں اگر کوئی فاطمیہ کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے کسی بھی نام پر کسی بھی عنوان سے پالنے والے اس کے مقاصد کو ختم نابود فرما. پالنے والے ہم سب کو ایام عزائے فاطمیہ زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ پالنے والے ہم جیسے بھی یہ نیکی کر رہے ہیں پالنے والے ہمارے اس فاطمہ زہرا سلام علیہ کی برکت سے ہماری اس خدمت فاطمیہ کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال پچھلے برس سے بہتر فاطمیہ منا سکیں. اور ہماری سب سے بڑی سب سے محترم سب سے اہم اور آخر دعا یہ کہ پالنے والے خون منتقمہ میں حسین وہ شخص جس کے فاطمہ نے آخری لمحے میں یاد کیا تھا پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے امان و آسان میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.